अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ ये सबक की तशरीह की तरफ। सबक का नाम क्या है? सबक का नाम है मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम। और ये जो सबक लिखा हुआ है तो सबक का जो मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी है। और मुसलमानों का जो कदीम, कदीम का मतलब यानी ओल्ड, जो पुराना था। तर्ज़ का मतलब यानी तालीम का तर्ज़, तर्ज़ का मतलब यानी ढंग, ये तरीक़ेकार। और तालीम मतलब यानी जो पुरानी तालीम उस वक़्त थी जो मुसलमान हासिल कर रहे थे, तो उनके हवाले से ये सबक है और ये लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस सबक की जितनी भी जो तशरीह है तो वो रफ्ता रफ्ता अपलोड करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और मुख्तसर मतलब यानी जो टॉपिक है, मिसाल के तौर पर ये जो कुछ लाइनें भी वो भी अपलोड कर सकता हूँ ताकि आप लोग इससे आसानी के साथ यानी इससे इस्तेफ़ादा करें, फ़ायदा उठाएँ। तो आगाज़ करता हूँ इस सबक से। पहला जो लाइन है वो यह है कि 45 यानी हिजरी 45 की बात हो रही है और हिजरी 145 तक, यानी जब तक तसनीफ़ व तारीफ़ शुरू नहीं हुई थी। हिजरी 145 तक यानी जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले चुके थे। तो उस वक़्त की बात है कि ये हिजरत का वक्त उस वक्त से शुरू हुआ था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे, तशरीफ़ ले आए थे। और उसके बाद मतलब ये जो हिजरी है ये हिजरी साल यानी चला आ रहा था। बहरहाल अभी तो 1445 ये हिजरी चल रहा है साल। तो आपको ये बता रहा हूँ कि 145 हिजरी तक यानी जब तक तसनीफ़ व तालीफ़ शुरू नहीं हुई थी। असल में सबक में जो अल्फाज है, मुश्किल अल्फाज जिनको नए अल्फाज भी कहते हैं, तो ये ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जितने भी अल्फाज आएंगे तो इसके हवाले से आप लोगों को बताता जाऊँगा। तसनीफ़ किसे कहते हैं? तसनीफ़ किसी मौजू पर किताब लिखना, चाहे वो कोई भी मौजू हो, उस पे जो किताब लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तसनीफ़। तालीफ़ के मानी यानी तरतीब देने का काम। मुख्तलिफ़ किताबों से मज़ामीन का इंतख़ाब करके एक नई किताब मुरतब करना, एक नई किताब तरतीब देने को क्या कहते हैं? तालीफ़ कहते हैं। अच्छा, ये आगे आपको बताता चलूँ, जो तालीम व तअल्लुम थी, तालीम व तअल्लुम के मानी इल्म सीखना, यानी दर्स व तदरीस, पढ़ना, सीखना, समझना। तो उसकी तरफ बात जो हो रही है तो तालीम व तअल्लुम। नेचुरल के मानी है कुदरती, यानी वो अरब के सादा और नेचुरल तर्ज ज़िंदगी के लिए मौजू थी। नेचुरल का मतलब यानी कुदरती, मौजू मतलब यानी मुनासिब थी, यानी वो अरब के सादा और नेचुरल तर्ज तालीम के लिए मौजू थी। यहाँ पे यानी शुरू हुई थी। तो उलूम वो थे, आप लोग सिर्फ अल्फाज के मानी की तरफ देखें, बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उलूम का मतलब यहाँ पे क्या है? उलूम का मतलब इन उस वक़्त जो लोग इल्म हासिल कर रहे थे, इल्म की जमा उलूम। तो उलूम वो थे जिनको हाफिज़ा से ज़्यादातर ताल्लुक़ था, यानी हाफिज़ा मतलब यानी ज़हन के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ था, ज़्यादा अलाक़ा था। इन उलूम इल्म की जमा है और हाफिज़ा का मतलब यानी याद रखने की क़ुव्वत, याददाश्त को हाफिज़ा कहते हैं। बहस तलब मसाइल, बहस तलब मसाइल मामूली फ़हम की 10 तरस से बाहर न थे। बाहर बहस तलब, इन बहस तलब से क्या मुराद है? बहस तलब मसाइल ऐसे मसाइल जिन पर बहस व मुबाहसा की ज़रूरत हो तो उसको क्या कहते हैं? बहसी तलब मसाइल को कहते हैं। मामूली फ़हम, मामूली यानी आम फ़हम, मामूली फ़हम यानी मामूल का मतलब यानी कम तर यहाँ पे मुराद है। तो और मामूली फ़हम से बाहर यानी 10 रस से बाहर न थे। 10 रस मतलब यानी कंट्रोल से, यानी कंट्रोल और या यानी इंसान की रसाई से वो दूर थे। फ़हम के मानी समझ और अक़ल। और तर्ज़ तालीम तो बिल्कुल वही था। तर्ज़ तालीम यानी इल्म सिखाने का अंदाज़, इल्म सिखाने के अंदाज़ को तर्ज़ तालीम कहते हैं। असल में तर्ज़ के मानी अलग वो अंदाज़ भी है और तालीम मतलब यानी तालीम सीखने का जो तर्ज़ है वो मुराद है, यानी सनद और रिवायत। सनद और रिवायत के क्या मानी है? सनद और रिवायत के मानी है यानी मुस्तनद, जो काबिल एतबार हो। यानी सनद और रिवायत मतलब यानी वो उस बात की तरफ इशारा है कि जो मुस्तनद हो, मुस्तनद की तरफ इशारा किया जाता है। आगे कहते हैं कि सनद और रिवायत की तरफ
اور پھر جو قدیم زمانے سے وہ یہ مروج تھی اور قدیم زمانے سے یعنی رائج تھا. رائج کا مطلب یعنی جو جاری تھا یا مقبول عام تھا. تو لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا. تمدن کا مطلب کیا ہے؟ مدت کا مطلب یعنی عرصہ، اور تمدن کا مطلب ہے یعنی رہنا سہنا یا رہن سہن یا شعری بود و باش مراد بھی ہے. آگے کہتے ہیں اور اسی نسبت سے، نسبت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا مطلب ہے مناسبت یا کے ذریعے یا کسی واسطے سے یا کسی چیز کی طرف بات جو یعنی منسوب کی جاتی ہے اس کو بھی یعنی نسبت کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ مرتب، آگے کہتے ہیں کہ سے بھی زیادہ وسیع اور مرتب اور باقاعدہ ہو چلی. مرتب کسے کہتے ہیں؟ مرتب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مرتب و باقاعدہ کا مطلب ہے یعنی ترتیب پانا اور اصول میں اس کو ڈھلنا. تو یہ مراد ہے مرتب اور باقاعدہ ہو چلی. اس دور میں جن علوم کو رواج حاصل ہوا، یعنی اس دور میں جن علوم کو رواج حاصل ہوا مطلب یعنی رواج عام کا مطلب یعنی عام چال چلن یا جن کو مقبولیت ملی. پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ نحو کا مطلب کیا ہے؟ نحو کے معنی ہے جملے میں الفاظ کی جو صحیح ترتیب ہے اور باہمی جو ان کا رابطہ ہے، جو ربط ہے. تو ربط کا علم کو یعنی کیا کہتے ہیں؟ یعنی جملے میں الفاظ کی صحیح ترتیب اور باہمی ربط کا علم کو کیا کہتے ہیں؟ نحو کہتے ہیں. آگے جو لفظ ہے وہ ہے معانی. معانی کسے کہتے ہیں؟ معانی اصل میں الفاظ کے مطالب اور مفاہیم کا علم جس سے الفاظ کا درست اور موقع کی مناسبت سے استعمال معلوم ہو جائے، یعنی معنی اسے کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ لغت اصل میں یہ فرہنگ کو کہتے ہیں یا الفاظ معنی ترتیب دینے کا علم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لغت کہتے ہیں. آگے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ نحو کے معنی لغت. اس کے بعد ہے فقہ. تو فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کا کیا مطلب ہے اور فقہ سے یعنی کون سی بات مراد ہے؟ تو آگے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ معنی اور فقہ یہ کسے کہتے ہیں. تو فقہ احکام شریعت کی واقفیت کا علم بھی ہوتا ہے یا مذہبی قانون کا علم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ فقہ کہتے ہیں. اصول اصل میں اصل کی جمع ہے اور اصل کی جمع اصول ہے جس کو انگلش میں پرنسپلز کہتے ہیں. تو کسی علم یا فن کے بنیادی کلیات، ضابطے اور مسلمات کا علم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصول ہی کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ حدیث کیسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی بات یا نئی چیز. اصطلاح میں یعنی اس کی جو لفظی معنی ہے وہ بات یا نئی چیز، لیکن اصطلاح میں حدیث سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر یا وہ تصویر. آگے کہتے ہیں کہ تاریخ کیسے کہتے ہیں؟ تو تاریخ کو انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں اور اردو میں تاریخ سے مراد یعنی ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں بیان کرنے کے علم کو تاریخ کہتے ہیں. اسماء الرجال. تو اسماء الرجال کیسے کہتے ہیں؟ اسماء اسم کی جمع ہے اور رجال کے معنی ہے یعنی لوگ. یعنی اسماء کا مطلب یعنی نام. لفظی معنی یہاں پہ لوگوں کے نام ہے، لیکن یہاں پہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کے راویوں کے نام اور حالات و واقعات جاننے کا علم. تو یہ اسے کیسے کہتے ہیں؟ اس کو اسماء و رجال کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ طبقات کے معنی ہے اسلامی ادبیات کی ایک صنف. یعنی اسلامک جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، تو ان کی لٹریچر کی ایک صنف، قسم، ایک ٹائپ. اور ایک ہی زمانے یا عمر کے لوگوں کے حالات و واقعات بیان کرنے کا علم. یہ کسے کہتے ہیں؟ طبقات. یا اصطلاح میں طبقہ لوگوں کے اس گروہ کو بھی کہتے ہیں جو اسناد اور عمر میں ایک دوسرے کے قریب ہوں مطلب یعنی جمع ہوں. جیسے ایک ہی استاد سے روایت کرنے والے دو افراد ایک طبقے میں شمار ہوں گے. آگے کہتے ہیں متعلقات. تو متعلقات کیسے کہتے ہیں؟ متعلق تو اصل میں تعلق کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یعنی متعلق کے معنی ہے تعلق رکھنے والے یا وابستہ، یعنی جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اس کو یعنی متعلق کہتے ہیں. اچھا، یہ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا. عقلی علوم یعنی وہ علوم جن کا تعلق عقل اور دلائل سے ہو، یعنی علم کلام اور سائنس وغیرہ. آگے کہتے ہیں کہ سرمایہ یعنی زیادہ سرمایہ گو بہت جمع ہو گیا تھا، بہت کچھ
سرمایہ کا مطلب یعنی کمائی یا پونجی، تو وہ جمع ہو گیا تھا اور رواج عام نہ حاصل کر سکا۔ رواج عام یعنی رواج کا مطلب یعنی جاری یا مروج کرنا یا رواج دینا یعنی حاصل نہ کر سکا۔ پھر کیا ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ زور نہیں دیا۔ اشاعت کسے کہتے ہیں؟ اس اشاعت کو یعنی پبلشنگ بھی کہتے ہیں، اور اشاعت کا مطلب یعنی نشر کرنا، یعنی اشاعت کے معنی ترویج بھی ہے، ترقی بھی دینا ہے، فروغ بھی دینا ہے، یا کسی علم یا کتاب کو چھاپنا اور منظر عام پر لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یعنی اشاعت کہتے ہیں۔ چندہ کا مطلب یعنی بالکل نہیں، یعنی اس قدر یا کسی قدر نہیں، یا اس قدر، یہ معنی بھی ہے۔ اور ناواقفیت کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی چندہ زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت کیسے کہتے ہیں؟ ناواقفیت کا مطلب ہے لا علمی، یعنی بے علمی، یعنی جو واقفیت نہ رکھتا ہو، جو ناشنا ہو، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی، یعنی کچھ مذہبی غلط فہمی۔ مذہبی کیسے کہتے ہیں؟ تو مذہب کا مطلب ہے یعنی اسلام ہمارے لیے ایک مذہب ہے۔ تو اسلام یعنی ہمارے لیے ایک ایسا مذہب ہے جس پہ لوگ جو مطلب یعنی جتنے مسلمان ہوتے ہیں تو مذہبی لحاظ سے کیا ہوتے ہیں، اگر یہ اسلام پہ مکمل امر پیرا ہوتے ہیں تو اس کو مذہبی کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر علماء تو وہ مذہبی زیادہ کہلاتے ہیں، اور عام مسلمان کو بھی تو مذہبی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اور ناواقفیت آگے پھر کہتے ہیں کہ یعنی فلسفہ منطق کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ کی اصل معنی کیا ہے؟ وہ حکمت کی معنی کو یعنی فلسفہ کہتے ہیں، اور اشیاء کی ماہیت بھی مراد ہے۔ فلسفہ کی معنی اشیاء کی ماہیت، حقیقت، اور ان کے جو وجود کے اسباب کے جاننے کا علم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی فلسفہ۔ یہاں پہ آیا ہوا ہے منطق اصل میں لفظی معنی، لغوی معنی تو منطق کے یعنی نطق سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اور نطق کے معنی یہاں پہ گفتگو کرنا کے ہے، لیکن اصطلاح میں عقلی دائرہ جاننے کا علم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منطق کہتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ یہ تھوڑی سی وہ مطلب نہیں کم ہو اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔